عزیز طلبہ و طالبات، معمول کے مطابق جو کلاس 10 میں ویڈیو بنانے کا ایک سلسلہ جاری ہے، اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج بک پارٹ سے ایک چیپٹر رباعیات ہے، چیپٹر نمبر 8 ہے، اس کو ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ رباعیات یہ جمع ہے، رباعی واحد ہے۔ یہ لفظ عربی ہے۔ عربی جو لفظ ہے رباعی، اس کا معنی ہوتا ہے چار، اربع کا معنی چار، اسی طریقے سے رابعہ چوتھا، تو یہ لفظ عربی ہے خالصتاً، اور اس کا معنی ہوتا ہے چار۔ رباعی شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں چار مصرے ہوتے ہیں، چار لائن یا دو اشعار کہہ سکتے ہیں۔ دو اشعار مل کر ایک رباعی بنتی ہے جس میں چار مصرے ہوتے ہیں۔ اسی چار کی مناسبت سے اس طرح کی شاعری کو رباعی نام دیا گیا ہے، رباعی کہا جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیلات پیش کی جائے کہ شاعری کی ایک قسم ہے قطعہ، بڑی قاف تو اور عین حجبر آخ قطعہ، اس میں بھی چار ہی مصرے ہوتے ہیں۔ آخر رباعی اور قطعہ میں فرق کیا ہے، تھوڑا سا سمجھ لینا بہتر ہوگا تاکہ ایک واضح تھیم ذہن میں آ جائے کہ واقعی رباعی کیا چیز ہے اور قطعہ کیا چیز ہے۔ قطعہ میں بھی چار مصرے ہوتے ہیں اور رباعی میں بھی چار مصرے ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے، معنوی اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں، رباعی بھی اور قطعہ بھی، لیکن اس کی بناوٹ یا شعر و شاعری کے اصول کے مطابق تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ رباعی کی جو حیت ہے یا شکل ہے، جس کو بنانے کے کچھ اصول ہیں، وہ یہ کہ رباعی کے چار مصروں میں سے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کے آخر میں ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں۔ ہم وزن الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ردیف اور قافیہ جو شعر و شاعری کی ایک بنیادی چیز ہے، وہ ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں آخر میں، اور قطعہ میں صرف دوسرے اور چوتھے مصرے کے آخر میں ہم وزن الفاظ آتے ہیں۔ ایک فرق یہ ہو گیا، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ رباعی کے لیے جو بحر ہیں، شعر و شاعری کے لیے جو ہم وزن کو ناپتے ہیں، ایک طرف مان کے چلیے ترازو ہے، وہ پٹہ رکھا ہوا ہے ایک پلڑے میں، اور دوسرے میں سامان رکھتے ہیں اور وزن کر کے برابر کیا جاتا ہے۔ تو شعر و شاعری یا علم عروض کی جو کچھ اصول ہیں، علم عروض میں جو کچھ اصول بیان کیے جاتے ہیں شعر و شاعری کے، اس میں کہ رباعی کو صرف ایک ہی بحر میں، جو کچھ بحر یا کچھ اوزان مخصوص ہیں شعر و شاعری کو تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے، یا الفاظ کو، مخصوص الفاظ کو جو منتخب کیے جاتے ہیں شعر و شاعری کے لیے، اس کا ایک جائزہ لینے کے لیے، تو ان تمام الفاظ یا اوزان کو بحر کہا جاتا ہے۔ بحر کے 8 اوزان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہی بحر میں رباعی خاص ہے۔ رباعی صرف بحر حجز میں ہی کہی جا سکتی ہے، کسی دوسری بحر میں رباعی نہیں کہی جا سکتی، جبکہ قطعہ کے لیے کوئی بھی بحر خاص نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ 8 بحر میں سے کسی ایک بحر میں قطعہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دونوں میں فرق ہے۔ اس سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ رباعی اور قطعہ کے اندر کیا فرق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جو میر انیس کی 2 رباعی پیش کی گئی ہے۔ پہلی رباعی ہے کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغ ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ پہلے شعر میں دیکھیے، رباعی کا پہلا شعر کہ رتبہ یعنی مرتبہ، پوزیشن، جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، کہ خدا جس شخص کو عزت اور احترام سے نوازتا ہے، اسے اونچا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر فروتنی، عاجزی، انکساری یا خاکساری کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو خاکسار سمجھتا ہے، وہ جھک کر چلتا ہے، مغرور نہیں ہوتا، وہ سینہ تان کر نہیں چلتا۔ جس طریقے سے قرآن کلام پاک میں ایسے لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں، اور جب گنوار لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں، چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو ایک اللہ کے خاص بندے کی ایک پہچان بتائی گئی ہے، اور خاص بندہ ہونے کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں عزت سے سرفراز کیا، انہیں احترام سے نوازا اور اونچا مرتبہ عطا کیا۔ ان کی شان نرالی ہوتی ہے،
وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ان کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی پہچان شاعر نے یہ بتائی ہے کہ ان کے اندر خاکساری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو دنیا میں گنوار ہوتے ہیں، جو عزت اور ذلت کا فرق نہیں کرتے، وہ دنیا میں اپنے آپ کو جتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کے اندر یہ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی خوبیوں کے مالک ہیں، ہمارے اندر بھی ایسی صلاحیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا آدمی شمار کرے، بڑا آدمی اپنے دل سے مانے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو انسان خود کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، اور جو انسان خود کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، وہ دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، اسے حقیر اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسے حقیر اور ذلت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے لوگوں کی مثال دی ہے اس شعر کے اندر شاعر نے، اور یہ کہا ہے کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی۔ ایسے لوگ خود اپنی تعریف کرتے ہیں۔ تہی مغز ثنا یعنی بیوقوف لوگ اپنی تعریف خود کرتے ہیں اور اپنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ لیکن شاعر ان کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن۔ اگر برتن خالی ہو اور اس پہ اگر آواز لگائی جائے اور ٹھوکر ماری جائے تو اس سے تیز آواز نکلتی ہے۔ بالکل یہی مثال ہے ایسے لوگوں کی جو خوبیوں سے عاری ہے، خالی ہے، اس کے اندر کسی بھی طریقے کی کوالٹی نہیں پائی جاتی۔ وہ بھونکتے جیسے کتے بھونکتے ہیں اسی طریقے سے یہ اپنی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں اور جتاتے رہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ دوسری ربائی میں شاعر دنیا کی حقیقت کو بتانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ جائے جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ دنیا کو شاعر نے فانی کہا ہے اور حقیقت یہی کہ دنیا فانی ہے۔ یہ دنیا قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامت کا وجود ہوگا۔ تو دنیا کو انہوں نے عجب سرائے فانی، عجیب و غریب مسافر خانہ قرار دیا۔ سرائے ایسی جگہ جہاں مسافر ٹھہرنے کی جگہ، اور فانی جو کہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے۔ تو یہ دنیا کو شاعر نے ایک ایسا مسافر خانہ قرار دیا ہے جس میں لوگ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ان کو دوام حاصل نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی آیا، چاہے وہ انسان ہو یا دوسری مخلوقات، تمام کے تمام ایک دن اس دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں، ان کا وجود مٹ جاتا ہے۔ ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی کہ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوا، جو چیز اس دنیا میں وجود میں آئی، وہ تمام کے تمام آئی اور چلی گئی۔ اسی بات کو انہوں نے شاعر نے یہ کہا ہے، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، یعنی ہر چیز کو آتے بھی دیکھا اور اس دنیا سے اس کو رخصت ہوتے اور جاتے بھی دیکھا۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپا آ جانے کے بعد وہ جوانی کی طرف وہ پلٹتا نہیں ہے، یہ جوانی کی مرحلے سے جو گزر چکا ہوتا ہے دوبارہ اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہی بات کہی ہے یہ شاعر نے کہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، ایسا بڑھاپا دیکھا جو آ جانے کے بعد دوبارہ وہ جوانی کی طرف پلٹتا نہیں ہے، وہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس جاتا نہیں ہے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور وہ جوانی بھی دیکھی، وہ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو جوان ہیں، شباب ہیں، اور اس طریقے سے ان کے جسم کے اندر کافی طاقت ہے اور بھرپور جسمانی طاقت کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنی آب و تاب بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، لیکن جب جوانی چلی گئی، جوانی کا دور گزر گیا، اس کی چمک دمک ختم ہو گئی، تو اس وقت پھر یہ دیکھا گیا کہ وہ جوانی دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف پلٹ کے نہیں آتی ہے۔ وہ بڑھاپا آ جانے کے بعد پھر وہ جوانی کی طرف پلٹتا نہیں ہے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو جوانی چلی گئی اور پھر دوبارہ نہیں آئی، ایسا بھی ہم نے دور دیکھا۔ اس طریقے سے شاعر نے بڑے ہی معنوی انداز سے، یہ بڑے گہرے انداز سے انہوں نے دنیا کو ناپا ہے اور تولا ہے، اور کہا ہے تجربے کی بنیاد پر کہ دنیا کس طریقے سے یہ ایک مسافر خانہ ہے جہاں جو چیز بھی آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور پھر
دوبارہ لوٹتی نہیں ہے، اسی لیے اس کو عجب سرائے فانی کہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ربائی ہے اس کے اندر انسان، جو دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، اس کا ایک موازنہ پیش کیا ہے، اس کو کمپریزن کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے اور دکھایا ہے کہ ایک تو وہ انسان ہے جس کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، اس کو احترام اور اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، جن کے اندر کس طریقے کی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ دنیا میں جھک کر چلتے ہیں، وہ مغرور نہیں ہوتے، اس کے اندر غرور نہیں ہوتا، وہ اپنی خوبیاں نہیں بیان کرتے، بلکہ وہ خوبیاں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، خدا نے پیدا کر دی ہیں، وہ جھلکتی ہیں اور وہ سبھوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے جو خوبیاں عطا کی گئی ہیں اس کی ایک تصویر نظر آتی ہے۔ اور دوسری طریقے کے لوگ جو جن کے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہوتی، جنہیں اللہ نے عزت سے نوازا نہیں ہے، ایسے لوگ دوسروں کے سہارے جینے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کی خوبیوں کو اپنے اندر وہ چشمہ کر کے یہ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے خوبیاں عطا کی ہیں، ہمارے اندر بھی ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں، ہم بھی دنیا کے اندر بہت کچھ ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو منوانے کی اور جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری عزت کو، ہماری خوبیوں کا اعتراف کرے اور ہمیں مانے کہ ہم بھی اس دنیا میں عظیم انسان ہیں، ہمارے اندر بھی بڑکپن ہے، ہمیں بھی اللہ نے اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے اس برتن کی طرح جو تھوڑی سی ٹھوکر مارنے پہ بڑی تیز آواز آتی ہے، اور ایسے ہی لوگ جن کے اندر خوبیاں نہیں ہوتی وہ بڑبڑاتے ہیں، خود اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شاعر نے دونوں ربائی کے اندر دنیا کی حقیقتوں کو، انسان کی حقیقتوں کو بڑے اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے، ان کی تصویریں پیش کر دی ہیں۔ ایک طرح سے ہم ان اشعار کو پڑھتے ہوئے اگر ان کے معنی کے اندر ہماری نظر پڑے اور اس کی گہرائیوں کو اگر ہم ناپیں اور تولیں اور دیکھیں تو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ شاعر نے دو ربائی کے اندر ایک انسان کی حقیقت کو پیش کیا ہے اور دوسری ربائی کے اندر انہوں نے دنیا کی حقیقت کو پیش کیا ہے، اور اس طریقے سے ایک بڑی کائنات کو دونوں ربائی کے اندر سمیٹنے کی کوشش کر دی ہے۔ اس کے اندر کچھ باتیں جو بتائی گئی ہیں، ربائی کے پہلے اور آخری مصرے، ربائی کے پہلے، دوسرے اور آخری مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، یہی پہچان ہے ربائی کی کہ پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع وہ ہم وزن الفاظ ہوں گے ان کے آخر میں، اور جہاں تک قطع کی بات ہے اس سے الگ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بتائی گئی ہے، ربائی کی ایک خاص حیت ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، علم عروض کے اندر اس کے کچھ اصول متعین ہیں، اور اسی اصول کی تحت جو ہے ربائی کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ بحر حجز میں ہی ربائی کہی جا سکتی ہے، یہی وزن اس کے لیے مقرر ہے۔ آج یہیں تک ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقی آگے اور کچھ پیش کیا جائے گا۔